الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، رجب کے مہینے میں عام طور پر خطبہ لوگ واقعہ معراج بیان کرتے ہیں. واقعہ معراج کیا تھا؟ آقا کریم کے آسمانی سفر کا نام واقعہ معراج ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سفر اس کی کوئی نہ کوئی غرض بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سفر کیوں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب ہوا. پہلی بات کو پہلے لیتا ہوں، دوسری بات بعد میں بیان کروں گا. یہ واقعہ یہ خاصا تفصیلی ہے. واقعہ معراج کب ہوا؟ کس سن میں ہوا؟ کس مہینے میں ہوا؟ کس تاریخ میں ہوا؟ تو سن، مہینہ، تاریخ، آپ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان تینوں باتوں میں شدید مؤرخین کا اختلاف ہے. کس سن میں ہوا؟ اس میں ایک قول بڑے مشہور مؤرخ ہے علامہ طبری، ان کی تاریخ طبری ہے، بڑی مستند کتاب ہے تاریخ کی. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سن 1 نبوی میں ہوا. مطلب کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پیش آیا. دوسرا قول کہ سن 5 نبوی میں یہ واقعہ معراج پیش آیا. اور اس کے قائل بھی بڑے بڑے مؤرخ ہیں، مؤرخ قرطبی ہیں، علامہ نبوی ہیں، جو شارح ہیں کئی حدیثوں کے، حدیث کی کتابوں کے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 5 نبوی میں نبوت ملنے کے 5ویں سال سفر معراج پیش آیا. اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں، سن 10 نبوی میں، ہجری نبوی میں پیش آیا. اس کے بھی قائل بہت سارے مؤرخین ہیں. پھر چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 16 مہینے پہلے پیش آیا. اور ایک قول یہ ہے کہ 14 مہینے پہلے پیش آیا. اب تاریخ کی کتابوں میں یہ جو اس کا سن ہے اس میں 5 قول مؤرخین نے کیے ہیں.
پھر کس مہینے میں پیش آیا، تو اس سلسلے میں بھی سن لیجیے۔ ایک بڑا گروہ مؤرخین کا کہتا ہے کہ یہ محرم میں واقعہ معراج پیش آیا، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں یہ ربیع الاول میں پیش آیا، تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں یہ رمضان میں پیش آیا، اور چوتھا گروہ کہتا ہے نہیں رجب میں پیش آیا۔ گویا کہ مہینے کے اندر بھی 4 قول ہیں، جس طرح سن کے اندر 5 قول ہیں۔ تو جب اس کا سال، اس کا مہینہ، پھر اس کی آگے ڈیٹ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ عام طور پر ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں 27 کو مقرر کر لیا گیا کہ یہ 27 رجب جو ہے یہ شب معراج ہوتی ہے، ایسا ہی ہے ہمارے قول میں، اور چنانچہ بڑی اخبارات میں اس پر کالم چھپتے ہیں، فضائل ہیں، واقعہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ جو مؤرخین نے اس سلسلے میں، یعنی یہ واقعہ بہت عظیم شان واقعہ تھا، غیر معمولی واقعہ تھا، لیکن اس کے سن میں اختلاف ہونا، اس کے مہینے میں اختلاف ہونا، اس کی ڈیٹ میں اختلاف ہونا، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ جتنا عظیم شان اہم واقعہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اتنا ہی منانے کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے صحابہ کرام اور بعد کی پہلے قرون اولیٰ میں اتنا ہی غیر اہم تھا۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ تو بے شک عظیم شان رات ہے، لیکن کیا وہ ہر سال آنے والی رات عظیم شان ہوگی؟ یہ ہمارے یہاں بس اتنا ہے، بھیڑ چال ہے، چل پڑے لوگ کچھ اس کے پیچھے سارے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کی ذرا اہتمام نہیں ہے ہماری قوم میں کہ صحیح بات، مستند بات کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ اس وقت یہ جو چیزیں ہیں ہمارے دین میں، جو مستشرقین ہیں، مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حلیہ تو مسلمانوں والا اختیار کیا ہے، لیکن اندر سے وہ یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کوئی اور مذہب، لیکن ظاہر میں ہم میں بستے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے مستشرق ہوتے ہیں، دین دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ انہوں نے تو بڑی تعداد میں ہمارے اندر یہاں وہ نفوذ کر چکے ہیں معاشرے میں، وہ دینی لیکچر دیتے ہیں، اس میں نئی چیزیں، تو اس سے جس کی جو بات سنی اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھائی یہ دین ایسا نہیں ہے، اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچے، صحیح بات تک پہنچے۔ تو یہ 27 رجب کے حوالے سے عام طور پر اس کو شب معراج اور پھر اس دن کا روزہ، 27 کو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو نہ تو اس رات کا کہیں سے ثبوت ہے کہ شب معراج 27 کو پیش آئی، اور نہ اس کا روزہ اس روزے سے متعلق بھی کہیں کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ یہ صراحت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس دن میں روزہ رکھنا شروع کیا، پتہ نہیں کس وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ ثواب کی نیت سے 27 رجب کو روزہ رکھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ امیر المومنین ہوتے ہوئے بازار میں آئے، سامنے جو صاحب آتے آپ کا روزہ ہے پوچھتے، اگر وہ کہتا روزہ ہے، کہ میرے سامنے توڑو، اپنے سامنے اس کا روزہ تلواتے کہ یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، تم کیوں اس چیز کو سنت بنا رہے ہو جو حضور سے ثابت نہیں ہے؟ دین وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میرا شوق کا نام دین نہیں ہے، میرا دل لگتا ہے کسی چیز میں، اس کا نام دین نہیں ہے، میرے جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین میرے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور رسول کے قول عمل کا نام دین ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ کیوں روکتے ہیں؟ نہیں، دل چاہنے کا نام تھوڑی دین ہے، دل تو بہت کچھ چاہتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے، پہلی بات کہ یہ واقعہ معراج، سفر معراج کب پیش آیا، تو آپ نے سن لیا کہ اس کی سن اور اس کا مہینہ اور اس کی تاریخ
سب میں اختلاف ہے. لہذا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تاریخ ہے اس میں معراج پیش آیا تھا، اور کیونکہ واقعہ معراج اس میں پیش آیا تو اب یہ عبادت کی چیز ہو گئی اور اگلے دن کا روزہ ہو گیا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. میں نے یہاں سے جانا ہے، آج بھی اللہ کا شکر ہے مانسیرا کا سفر ہے 2 دن کا. جاؤں گا تو وہاں جانا سیر کے لیے نہیں ہے، غرض ہے اس کے پیچھے. تو وہاں جاؤں گا، الحمدللہ دینی اجتماعات ہیں اس میں جاتا ہوں، تو میری غرض ہے کہ وہاں دینی بات کروں گا، دینی بات دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ نے کراچی جانا ہے تو کوئی نہ کوئی تو غرض ہوگی نا، غمی خوشی یا کوئی کاروباری تجارتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم شان سفر ہوا معراج کا، اس کی غرض کیا تھی؟ یہ کیوں پیش آیا؟ تو یہ ایک سوال ہے. اس کی ایک وجہ تو خود اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا 15ویں پارے کی شروع کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ سفر مکہ سے شروع ہوا بیت المقدس تک، بیت المقدس سے شروع ہوا 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے شروع ہوا تو پتہ نہیں کہاں ختم ہوا، اس کی کسی کو خبر نہیں. وہاں جنت کی سیر بھی ہوئی، جہنم بھی دکھائی گئی. تو یہ سفر ہوا. تو اس کی غرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ تھی لنریہ من آیاتنا، کہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. لنریہ من آیاتنا، ان کو اپنے حبیب کو اپنی آیات نشانیاں بلا کر دکھاؤں. اگر میں عام لفظوں میں کہوں نا، اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وزٹ ویزا بھیجا تھا. یہ وزٹ تھا کہ آؤ، سارا دن مصروف رہتے ہو، یہاں دین کی سربلندی کے لیے لگے رہتے ہو. دنیا جاتی ہے دبئی کے وزٹ کے لیے، کینیڈا کے وزٹ کے لیے، دوسرے ملکوں میں جاتی ہے، آپ بھی مصروف رہتے ہیں. یہ بھی حق ہے کہ انسان سیر کے لیے بھی نکل سکتا ہے. سبحان الذی اسری، اے محبوب آپ کو سیر کرواتا ہوں، آئیے آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا جہاں تک کوئی انسان آج تک نہیں پہنچ سکا. وہ چیزیں دکھاؤں گا جہاں تک امریکہ کی ٹیکنالوجی آج تک نہیں پہنچ سکی، نہ قیامت کی صبح تک پہنچ سکے گی. چاند پہ پہنچے، مشتری پہ پہنچے، زحل پہ پہنچے، لیکن جہاں میرے محمد عربی کے قدم لگے وہاں ان کی ٹیکنالوجی کبھی نہیں پہنچ سکتی. فرمایا ایک غرض تو یہ ہے، اس کی میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک غرض اور جو حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں لکھی. فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، دین دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ملی، یہ نعمت ملی کہ آپ نے مخلوق خدا تک پہنچانی ہے. اس عظیم الشان منصب، یہ ایک پھول ہے، اس کے ساتھ انگنت کانٹے ہیں. یہ ذمہ داری ملتے ہی ایک آزمائشوں کا، انسانوں کی طرف تکالیف کا وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے 40 سال بالکل ٹھیک وہی قوم، وہی معاشرہ، لیکن جب اللہ کی بات ان مخلوق تک پہنچائی، اپنے بھی، رشتہ دار بھی، قریبی بھی، تعلق دار بھی وہ راستے میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے. کبھی تیز کن تلخ جملوں کے ذریعے ذہنی تشدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کیا جاتا. کیا انہ کذاب، جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے،
یہ پاگل ہے، قرآن میں یہ ساری چیزیں. کون؟ دو جہاں کا سردار، دو جہاں کا سردار جن کے لیے کائنات بنی. جیسے ہی یہ پیغام شروع کیا یہ سارے جملے سننے بھی پڑے سہنے بھی پڑے. ایک ذہنی تشدد ہوا. پھر شعیب ابی طالب نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر کے 3 سال تک آپ پر معاشی تشدد کیا گیا. شعیب ابی طالب نے آپ کو محسوس کر دیا گیا، سب کو روک دیا سے کوئی معاملہ نہ کرے. یہ بڑا گڑبڑ آدمی ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے، جادوگر ہے. دو جہاں کا سردار اسی قوم کی خیر خائی چاہتا ہے، اسی قوم کی بہتری چاہتا ہے. وہی قوم کہتی ہے یہ پاگل ہے، اس کو باندھو. علیہ اللہ. تو یہ معاشی تشدد. اور پھر وادی طائف میں پتھر برسا کر جسمانی تشدد کیا گیا. اس میں بس نہیں ہوا کہ جملے ہی کسے گئے، باقاعدہ پتھر مارے گئے. آپ نے وہ واقعہ سنا کہ طائف میں میرے آقا کے دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے. کتنا مقدس خون، میرے نبی کا ایک قطرہ کتنا عظیم شان. کون؟ وہ اپنی قوم کے لوگ کھڑے ہیں مار رہے ہیں پتھر. تو ہمیں دین کی بات بتانا ہے، ہمیں نہ بتایا کرو دین کی بات، ہمیں جاہل رہنے دو. جاہل کو اپنی جہالت پہ فخر ہوتا ہے ہمیشہ. تو فرمایا ہمیں چھوڑ دیجیے. بھی آپ کیوں بتاتے ہیں؟ حضور نے کیا ان کو کوئی نقصان کیا تھا معاشی، یا ان کو کوئی اور نقصان پہنچایا تھا؟ صرف دین کی بات. تو یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتے ہی اپنوں پراؤں کی طرف سے شروع ہوئی. اور پھر یہاں پہ بس نہیں، وہاں مکہ کا ایک مشرک، یہ واقعہ لکھا تاریخی کتابوں میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگا اے محمد، بھائی اللہ، اے محمد دیکھ، تیرا یہاں مکہ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری یہاں کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، تجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میرے آقا کو اس ایک مشرک نے سامنے آ کر یہ بات کی کہ تیرا مقصد کیا ہے مکہ میں رہنے کا؟ تیری شکل کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، تجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. انسان وہ تلوار کے باروں کے اتنے زخم گہرے نہیں ہوتے جو زخموں کے زخم جو گہرے ہوتے ہیں، انسان کے دل کو زخمی کر جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات سن کر اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ آپ گٹ گٹ کے روتے تھے. تو فرمایا، اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے محبوب، اگر یہ مشرکین مکہ کا ایک کتا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مالک ارض و سما تجھ سے بہت لمبی چوڑی باتیں کرنا چاہتا ہے، آئیے میرے پاس میں آپ سے باتیں کروں گا. فرمایا یہ معراج اس وقت نصیب ہوا. یہ نہیں چاہتے تو نہ صحیح، اس کی بد اخلاقی پہ، اس کے اس نازیبہ قلبے پہ اللہ کریم کا کہنا ہوا کہ مالک ارض و سما نے اپنے پاس بلایا. وہ قربت نصیب ہوئی جو کسی نبی کو نصیب نہ ہوئی. یاد رکھے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اگر برادران یوسف سکے بھائی، ان کا حسد، ان کی بد اخلاقی پیچھے نہ ہوتی، شاید حضرت یوسف کا اتنا مقام نہ ہوتا. اگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کا حسد، ان کی گستاخیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ ہوتی، شاید اتنا اونچا مقام نہ ہوتا. جس سے جو حاسد اپنے حسد میں جلتا ہے، محسود کو اللہ مزید عزتیں عطا کرتے ہیں. اس کے اس بد اخلاقی اور اس کے حسد کے نتیجے میں اللہ کریم نے اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان کراس کر کے اپنے پاس بلایا. یہ مزید حاسد کو سوچنا چاہیے، اس کے حسد کی بدولت محسود کو عزتیں ملتی ہیں. تو ایک یہ وجہ تھی اس واقعے معراج کی
اور اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ غرض یہ اس کے جملے کے بعد پاس بلایا، اللہ عالم انسانیت کو بتانا چاہتا تھا، اس کائنات والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جس سے تم بات نہیں کرنا چاہتے اس ہستی کا مقام کیا ہے، یہ ہستی کس مرتبے میں فائز ہے، کتنا اونچا مقام۔ صرف فرمایا اس کے جسم ہے نا، ایک جسم کی رفتار ہے، ایک روح کی رفتار ہے۔ میں نے پکارے پہنچنا ہے، میرے جسم کو پہنچتے تیز ترین سواری میں 20 منٹ 25 منٹ لگ جائیں گے تیز ترین سواری میں، لیکن میری روح کو پہنچنے میں یہاں بیٹھا اکاڑے پہنچ گیا۔ سوچ ہے نا، تو روح کی پرواز جسم کی پرواز سے کتنی تیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکہ سے بیت المقدس اس وقت کی تیز ترین سواری کے کم از کم 2 مہینے لگتے تھے۔ پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر، علامہ ابن عربی نے لکھا کہ یہ جو ہماری زمین سے آسمان تک کا سفر ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے اگر انسان اس پہ جانا چاہے تو، تیز ترین سواری کی۔ اور پھر جو آسمان اول ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی ہے جتنا یہ خلا ہے، 500 سال اس آسمان کو کراس کرنے میں لگے گا۔ پھر دوسرے آسمان کا خلا وہ بھی اتنا ہی ہے، 500 سال۔ پھر آسمان گویا کہ 7 آسمان اور 7 خلا، 14 × 70 7,000 سال دنیا کی تیز ترین سواری بھاگے گی دوڑے گی تو یہ خلا پاٹ سکے گی، کراس کر سکے گی، 7,000 سال۔ اور پھر اس کے بعد جہاں جبریل رکے اس کے بعد میرے نبی کا مزید آگے سفر تھا، کہاں پہنچے؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ کہاں مقام ہے؟ میں نے عرض کیا اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وہاں پہنچے، وہاں کتنی مسافت تھی وہ بھی اللہ اس کے رسول جانتے۔ اور پھر میرے نبی نے ہر آسمان میں کسی نہ کسی نبی سے ملاقات کی، انشاءاللہ عرض کروں گا زندگی رہی تو تفصیل۔ اور پھر آئے نمازیں لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا 50 لے آئے ہو، نہیں پڑھ سکے گی امت، کم کروانے کے لیے کتنے چکر لگے، 5 بچی، یہ سب۔ پھر بیت المقدس میں انبیاء کو امامت کروائی، یہ وقت، یہ سارا کا سارا سفر جو صرف 7,000 کا یہ زمین و آسمانوں کے خلا پاٹنے میں صرف ہوتے تھے، اس سے ہٹ کر باقی سفر یہ سارا کتنی دیر میں طے ہوا؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سفر شروع ہوا، فرمایا کہ جب یہ آپ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو اس میں وقت کتنا صرف ہوا؟ فرمایا وہ جو انسان کے بستر کی گرمائش ہوتی ہے نا، انسان بستر سے نکلتا ہے تو کچھ دیر وہ گرمائش اندر ہیٹ باقی ہوتی ہے، فرمایا جب آپ واپس آئے تو ابھی ہیٹ بستر کی باقی تھی۔ میرے آقا وضو کر کے چلے تھے، وضو زمین پہ کیا جائے، پانی چل کر کسی جگہ قرار پکڑتا ہے، میرے آقا نے جو پانی جس پانی سے وضو فرمایا وہ ابھی حرکت کر رہا تھا، ابھی اس نے قرار نہیں پکڑا تھا کہ یہ سارا سفر طے کر کے واپس۔ اس پہ لکھا نقطے کی بات وقت میں پورا ہو گیا، نقطے کی بات لکھی مؤلفین نے، تو میں جس ذات کے جسم کی یہ رفتار ہے کہ ہزاروں کلومیٹر جو دنیا کی تیز ترین سواری ہزاروں سال میں طے کرتی ہے، جس ذات کے بدن کی یہ رفتار ہے اس ذات کی روح کی کیا رفتار ہے؟ یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا مشرکین کے، تم اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا پتا یہ کون سی ہستی، اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا معراج یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا کہ اس ذات کا یہ مقام ہے، اتنا بلند مقام رکھتی ہے۔
باقی کیا ہوا واقعہ معراج میں، گزر کہاں کہاں ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ اس واقعے کو لے کر چلوں گا. میری عادت ہے جس کو شروع کرتا ہوں تفصیل سے پھر اس کو لے کر چلتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جو جماعت میں اللہ نے توفیق دی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.